السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جی۔ آج 5 اگست ہے اور سن ہے 2020۔ تو کل سے ایک خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنا نیا میپ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ پوری اسمبلی نے، پوری سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر اس کو منظور کر لیا ہے، اور اب وہ ہمارے پڑوسی ملک جو ہے وہ چائنا، اس کو بھی دکھا دیا ہے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چائنا کو بھلا کیا اعتراض ہونے لگا؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ بچہ اپنا بالکل ٹھیک کام ہوم ورک کر کے کہے سر جی اب یہ ٹھیک ہے، تو سر نے تو کہنا ہے بیٹے ٹھیک ہے، شاباش۔ تو چائنا سے تو پہلے صلاح مشورہ ہے۔ تو یہ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا نے پہل تو اسی نے کی ہے۔ اس نے پہلے ہمارے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مظفر آباد کے موسم جو ہیں وہ اپنے ٹی وی پر نشر کرنے شروع کر دیے کہ جی یہ علاقے تو ہیں ہی ہمارے، پاکستان نے خام خواہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم ان کا موسم کا حال بھی بتائیں گے، اپنے نقشوں میں بھی شو کریں گے، اور ان پر ہم قبضہ بھی کریں گے، سرجیکل سٹرائک بھی کریں گے، وہ فینٹاسٹک ٹی والی۔ تو پہلے بھی انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے، چائے چکھ لی ہے پاکستان کی۔ تو پھر اب دیکھیں کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہیں، وہاں پر ہی پاکستان جو ہے ڈیم بنا رہا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ چائنا پارٹنر ہے، ٹھیکے وغیرہ سارے اس کے پاس ہیں۔ سی پیک روڈ جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ چائنا کی سمجھ لیں کہ آدھے ملک کی جو معیشت ہے وہ اسی پر انحصار ہوگا اس کو۔ تو اب اگر کسی ملک کی اتنی بڑی جو ہے وہ اہم شاہراہ ہو اور وہ خطرے میں آ جائے، اور دوسرا وہ جو ڈیم بنا رہا ہو اربوں ڈالر کا، تو وہ کوئی کہے کہ یہ علاقہ ہی ہمارا ہے، ہم نے اس پر قبضہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو پھر کرنا ہی ہے نا۔ تو پھر چائنا کو اللہ نے توفیق دی، تو مشورے بھی دیے یا نہ دیے پاکستان نے، جیسا بھی ہے، آپ لوگ سارے الحمدللہ اتنی عقل شعور تو سب کے پاس ہے، کہ پھر چائنا نے کہا اچھا تم اس طرف تو بعد میں آنا نا، پہلے ہم تمہارے وہ دوسری سائڈ سے تمہارا کان پکڑتے ہیں۔ تو انڈیا کو اس وقت پتہ چلا کہ جب لداخ میں جو ہے وہ چائنا کی فوجوں نے پیش قدمی کر دی، اور ابھی وہ ادھر سے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے، کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے ابھی انڈیا سنبھلنے نہیں پایا تھا، کہ نیپال نے کہا کہ یہ بھائی جی جو آپ کے ساتھ ہمارے سرحدی تنازعات ہیں نا، ان کا بھی تصفیہ کرو۔ یہ خام خواہ آپ نے وہ اصل میں جو دریا ہے نا جو بارڈر قرار دیا گیا ہے نیپال اور انڈیا کے درمیان، تو وہ آگے سے جا کے ایسے 2 شاخہ ہو جاتا ہے۔ تو انڈیا نے کہا یہ جو اوپر والی سائڈ پہ نیپال ہے، یہ والی جو شاخ ہے نا، یہاں سے پرے پرے نیپال ہے۔ تو نیپال نے کہا نہیں، یہ جو نیچے والی شاخ ہے نا، اس سے پرے پرے انڈیا ہے، یہ درمیان والا 2 شاخوں کے یہ بھی ہمارا علاقہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے وہ نیپال نے نقشہ شو کیا کہ یہ ہمارا جو ہے سرکاری طور پہ یہ نقشہ ہے، اور اقوام متحدہ میں یہ ہم دیں گے کہ اسی کو جو ہے وہ جانا اور مانا جائے اور پہچانا جائے۔ اس کے بعد پاکستان اب چائنا کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ جو ان کی LAC ہے وہ بالکل بھی واضح نہیں ہے کہ کہاں تک ہے، کہاں سے شروع ہے، کہاں سے ختم ہے۔ اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرحدی تنازعات ہیں، بھوٹان کے ساتھ بھی ہیں، بھوٹان بھی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے انڈیا کی طرف جانے والا، انہوں نے بھی پچھلے دنوں وہ نہر پانی بند کر دیا، اور چاول کی فصل کو انڈیا میں زبردست نقصان ہوا۔ تو اب اقوام متحدہ پہلے جو سمجھتے تھے نا کہ یہ پاکستان کوئی تکلیف ہے انڈیا سے، باقی تو پوری دنیا میں انڈیا بہت اچھا ہے، تو اب یہ اقوام متحدہ کی اور یورپی یونین کی اور تمام ملکوں کی آنکھیں کھلیں گی سوری، کہ یہ انڈیا ایک ایسی وہ کپتی رن ہے کہ جس کے ہمسایوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، کہ پاکستان بھی نقشہ شو کر رہا ہے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اصل میں علاقے ہیں جو انڈیا کے قبضے میں ہیں، نیپال بھی شو کر رہا ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں انڈیا کے قبضے میں ہیں، بنگلہ دیش کا بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ایشو چل رہا ہے، بھوٹان کا بھی ہے، اور چائنا کا تو ہے ہی ہے۔ تو پھر یہ سارے ملک جب مل کر ایک آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آواز جو ہے وہ دنیا میں گونجے گی بھی، اور جیسے وہ پہلے تھی نا کارخانہ میں آوازیں ٹوٹی کہ پاکستان بیچارہ اکیلا کشمیر کشمیر کرتا رہتا تھا اور کوئی سنتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اب امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سارے ممالک مل کر دنیا پر زور ڈالیں گے، اور دنیا چاہے مانے نہ مانے
چائنا اکیلا ہی کافی ہے پاکستان کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ مل کر یہ انڈیا کو تو دن رات یہی تکلیف ہے کہ کہیں جو جھڑپیں ہو رہی ہیں چائنا کے ساتھ، پاکستان بھی اس میں انوالو نہ ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا کالیا۔ تو اچھا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز دیا ہوا کہ ہمیشہ اس نے جو ہے وہ دنیا کے جو جگے ہیں ممالک جو سپر پاور بنتے ہیں، تو ہمیشہ اس نے جو دنیا کا سب سے بڑا جگہ ہوتا ہے نا، اس کی ناک جو ہے زمین پر لگوائی ہے پاکستان۔ پہلے روس جو تھا وہ دنیا کا بڑا جگہ تھا، تو پاکستان نے پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ مل کر اکٹھا کر کے افغان وار کی شکل میں روس کے جو ہیں وہ ٹکڑے کیے اور اس کی ناک جو ہے وہ زمین پر لگائی۔ اب اس کے بعد امریکہ نے یہ پر پرزے نکالے اور کہا کہ میں ہی دنیا کا جو ہے مطلق العنان بادشاہ ہوں، میری ہی سپر پاور ہے، لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ نے چائنا کو توفیق دے دی۔ اب چائنا کے ساتھ مل کر اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جو انڈیا جو ہے وہ ابھی اس کو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو روس کے ساتھ طلاق کی، اس نے اپنی عدت بھی پوری نہیں کی اور فوراً جو تھا امریکہ سے دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ تو اب اس میں نہ تو امریکہ اس پر فل ٹرسٹ کر رہا ہے کہ یہ تو روس کا جی بڑا جو ہے وہ پائیدار حمایتی رہا ہے، اب روس اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ یہ تو اب امریکہ کے گن گا رہا ہے، یہ اب نیا بوائے فرینڈ اس کو امریکہ مل گیا، میں اب اس کی مدد کیوں کروں۔ تو پاکستان پر ٹرسٹ اس لیے رشیا کر رہا ہے کہ پاکستان جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کے یہ کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے۔ تو وہ رشین جو ہیں وہ مثال دیتے ہیں اس چیز کی کہ جب افغان وار تھی تو امریکہ کی جنگ پاکستان نے بھرپور انداز سے لڑی، اس کے بعد پھر جب 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر پاکستان نے بھرپور امریکہ کا ساتھ دیا، اس نے اپنے پرائے مسلم غیر مسلم کچھ نہیں دیکھا اور پاکستان اس جنگ میں کود پڑا۔ لیکن انڈیا جو ہے یہ اس کو چاہیے تھا کہ جب افغان وار ہماری چل رہی تھی تو یہ ادھر سے اگر پاکستان امریکہ کی حمایت کر رہا تھا تو انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا تو آج ہمارا ملک جو ہے وہ اتنے ٹکڑوں میں نہ بٹتا، لیکن انڈیا نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو روس جو ہے وہ بھی اب اس کو ایک ریلائبل فرینڈ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی پاکستان کو اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ علاقائی ممالک کے ساتھ وہ کہاں ہزاروں کلومیٹر دور پاکستان نے جو امریکہ سے دوستیاں لگائی ہوئی تھیں، اب اللہ کا شکر ہے کہ قریبی ہمسایہ ممالک جو ہیں ہمارے، افغانستان ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، ایران کے ساتھ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اور چائنا کے بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں۔ تو قریبی ممالک جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ طاقتور اور پاکستان کے ساتھ دینے والے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ بھی بڑی کوشش کی پاکستان کے سابقہ حکمرانوں نے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوں اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ہم بات چیت کے ذریعے حل کر لیں۔ لیکن ہمارے حکمران بھی کچھ شو تو یہی کرتے رہے کہ ہم جی کشمیر کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے ہیں، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ وہ ڈائیلاگ کیا تھے، وہ تو شوگر ملوں کے بارے میں ہی ڈائیلاگ ہوا کرتے تھے، اور اس طرح کی کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی جو کہ ملک و قوم کے مفاد میں ہو، جس کے ساتھ کشمیریوں کی جو ظلم و ستم ہے ان کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اب یہ امید کی ایک نئی کرن نظر آئی ہے، اللہ رب العزت ہماری ساری سیاسی پارٹیوں کو توفیق دے کہ جس طرح وہ اب متفق ہیں آئندہ بھی متفق رہیں، اور اس طرح کے جو قومی معاملات ہیں ان کو لے کر آگے بڑھیں اور دنیا میں ہم ایک باوقار قوم کے طور پر آگے بڑھیں۔ اور یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمین کا علاقہ ہے، یہ یوں سمجھ لیے کہ پاکستان کو ہماری جو فصلوں کی سرسبزی ہے، جو ان کا لہلہانہ ہے، یہ کشمیر کے پانی سے ہی وابستہ ہے۔ وہاں سے آنے والے دریا جس طرح جو انڈیا ہے جو ان کے رخ موڑتا چلا جا رہا ہے، پانی کی قلت پیدا کر رہا ہے کہ اگر پانی کم ہو تو پاکستان کو جو ہے وہ خشک سالی کا شکار کر دیا جائے، اور اگر پانی زیادہ آئے تو پاکستان کو جو ہے وہ فلڈ میں بہانے کا پروگرام بنا دیا جائے کہ اتنا پانی چھوڑ دیا جائے کہ پاکستان کی حکومت سے وہ اس کو سنبھالا ہی نہ جا سکے۔ تو یہ سارے حالات انشاءاللہ جو ہیں اب پاکستان کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری جو سول اور ملٹری قیادت ہے ان کو جو ہے وہ ہمت دے، طاقت دے کہ آپس میں بھی کمبائن رہیں۔ اور یہ کئی وہ یوٹیوب پر میں دیکھتا رہتا ہوں پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ اپنی ملٹری پر خرچ کر دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی دنیا کے ممالک کی باؤنڈریز میں دریا حائل ہوتا ہے، پہاڑی علاقے حائل ہوتے ہیں، تو پاکستان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر یہ قومیں جو ہیں وہ وطنوں کی بنیاد پر اور وطن جغرافیہ کی بنیاد پر، لیکن ہمارا وطن جو ہے یہ مذہب کے نام پر بنا ہے۔ ہم ایک ملک اور ملت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنے ہیں، تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی فوج پر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں،
کیوں انڈیا کے ساتھ ہمارا جو بارڈر ہے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ مکمل ایک لمبا دریا ہو تو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری دفاعی لائن بن جائے گا، یا لمبا پہاڑی سلسلہ ہو تو پتہ چل جائے یہ ہماری دفاعی لائن جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی فوج کو مینٹین رکھنا، اس کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کر بھی جو ہے وہ دینا اس کو، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ، ویسے اس کو سلامت تو اللہ کی ذات نہیں رکھنا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ، کہ جتنی قوت، جتنی فوجی طاقت تم سے ہو سکے اس کو مینٹین کر کے رکھو۔ تو اس کے بدلے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اس کی وجہ سے اللہ کے اور تمہارے دشمن جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، وہ تم پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس قابل ہے کہ دشمن جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر ہی ڈرتے ہیں اور پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک بار پھر آپ سب کو پاکستان کا نیا میپ جو ہے اس کی مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے اور آپ سب کو صحت اور تندرستیاں اور اپنی عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔